السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک تاجر اور اس کے 3 بیٹوں کی عجیب و غریب کہانی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے سر جرۃ التراب، یعنی مٹی کے گھڑے کا راز۔ اس کہانی کا یہ عنوان کیوں دیا گیا ہے، آپ اس کو حکایت کے ترجمے سے سمجھ لیں گے۔ تو آئیے بلا کسی تمہیدی باتوں کے براہ راست ہم کتاب کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قدیم الزمان کان لتاجر ثلاثۃ ابناء، پرانے زمانے میں ایک تاجر کے 3 بیٹے تھے۔ قضا عمرہ کلہ فی تربیتہم، اس تاجر نے اس کی پوری عمر ان بیٹوں کی تربیت میں گزاری۔ والعمل علی اسعادہم، اور ان کی خوشحالی کے کام کرنے میں، یعنی یہ تاجر نے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے میں اور ان کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کام کرنے میں اپنی پوری زندگی اس نے گزار دی۔ اسعد یسعد، اسعادن کا معنی خوش نصیب بنانا، سعادت بخشنا، کامیاب و بامراد بنانا۔ ثم سعی فی تزویجہم جمیعا افضل الزیجات، پھر اس نے ان تمام کی شادی اچھے انداز میں اچھی شادی کرنے کی کوشش کی۔ ثم سعی فی تزویجہم جمیعا افضل الزیجات، پھر اس تاجر نے کوشش کی ان سب کی شادی کرانے میں، بہترین شادی، اچھی جگہ پر شادی کرانے میں کوشش کی۔ زوج یزوج تزویجن، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی کسی عورت سے شادی کرانا۔ زوج فلانا امراتا او بہا، کسی کی کسی عورت سے شادی کرانا۔ اور تزوج یتزوج امراتا و بہا، اس کا معنی ہوتا ہے شادی کرنا، عورت کو بیوی بنا لینا۔ وعندئذ قسم الرجل اموالہ فیما بینہم، اور اس وقت آدمی نے اس کے مال کو ان کے درمیان میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ لیبدأ کل واحد منہم حیاتہ مستقلا، تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو مختار بن کر شروع کرے، یعنی کسی کے سہارے نہ ہو، مستقل بن کر اپنی زندگی گزاری۔ استقل یستقل استقلالا کا معنی خود مختار ہونا، مستقل بالذات ہونا، کسی کے سہارے نہ رہنا۔ اور بدأ یبدأ، بدأن کا معنی شروع کرنا، شروع ہونا۔ اور بدأ کبھی کبھی شروع کرنے کے اگر کسی فعل مضارع کے اوپر لگ کر آئے تو اس کے ترجمے میں لگنا کا ترجمہ کریں گے، جیسے بدأ ینصر، مدد کرنے لگا۔ بدأ یضرب، مارنے لگا۔ فصار الابناء بمال ابیہم من الاسریاء، پس بیٹے ان کے باپ کی مال کی وجہ سے مالدار بن گئے۔ سارا یسیر کا معنی ہو جانا، ایک حیت سے دوسری حیت کے اندر بدل جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ زید بیمار تھا پھر اچھا ہو گیا، تو آپ کہیں گے کان زید مریضا وصار الآن صحیحا۔ صار زید فقیرا، کان زید فقیرا وصار الآن غنیًا،
زید غریب تھا اور اب وہ مالدار ہو گیا، تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یا ایک حیت سے دوسری حیت کی طرف بدل جانا، پھر جانا، اس کے لیے سارا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ فعل ناقص میں سے ہے۔ فی حین ان الرجل ابقى لنفسه بعد المال ودارا صغیرتا، فی حین کا معنی بر وقت، اور حینم بعد حین موقع بموقع۔ بر وقت آدمی نے اپنے آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ مال اور ایک چھوٹا سا گھر باقی رکھا، یعنی سب کچھ بیٹوں میں تقسیم کر دیا، لیکن اپنے لیے کچھ مال اور ایک چھوٹا سا گھر باقی رکھا۔ اقام فیہا وحدہ لیقضی فیہا ما بقی من عمرہ، جس میں وہ تنہا رہے تاکہ اس کی مابقیہ زندگی کو وہ اس میں گزارے۔ اقام یقیم اقامتاً کا معنی ٹھہرنا، رہنا۔ اقام فیہا وحدہ، جس میں وہ تنہا رہے، ٹھہرے، لیقضی فیہا، تاکہ وہ گزارے، فیہا، اس میں، یعنی اس چھوٹے سے گھر میں، ما بقی من عمرہ، وہ جو کہ باقی رہا، ما موصولہ، اس کی عمر میں سے، یعنی اس کی وہ عمر جو باقی رہ گئی ہے، اس عمر کو اس کے اندر گزارے۔ وَكَانَ سَعِيدًا بِمَا قَدَّمَهُ لِأَبْنَائِهِ قَانِيًا بِالْقَلِيلِ، اور وہ خوش تھا اس چیز کی وجہ سے، اس مال کی وجہ سے جس کو اس نے اس کے بیٹوں کے لیے پیش کیا، یعنی اپنے بیٹوں کو مال وغیرہ جو دے دیا، وہ خوشی سے ان کو دے دیا، اس کے اوپر وہ خوش تھا۔ قانیم بالقلیل، اور تھوڑی سی روزی پر قانع تھا، کفایت کرنے والا تھا۔ قنیہ یقنع قنعن و قناعتن، باب سمیہ سے جو ملے اس سے مطمئن اور خوش ہو جانا۔ قانعن جس کی جمع آتی ہے قنعن، اور اسی طرح قنیعن جس کی جمع آتی ہے قنعاؤ، دونوں کا معنی قناعت کرنے والا، تھوڑی چیز کے اوپر راضی ہو جانے والا۔ وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ تَمَنَّى أَن يَزُورَ أَبْنَاؤُهُ بَيْنَ حِينٍ وَحِينٍ كَأَن يَسْعَدَ بِرُؤْيَتِهِمْ وَيَأْنَسَ بِوُجُودِهِمْ، اور آدمی تمنا کرتا تھا، آدمی کی تمنا تھی کہ اس کے بیٹے اس کی وقتاً فوقتاً ملاقات کرے۔ بین حین و حین، اس کا معنی ہوتا ہے وقتاً فوقتاً، اور آدمی کی تمنا تھی کہ اس کے بیٹے اس کی ملاقات کرے وقتاً فوقتاً یا موقع بموقع۔ کہ یسعد برؤیتہم، تاکہ وہ خوش ہو جائے ان کو دیکھ کر، وَيَأْنَسَ بِوُجُودِهِمْ، اور ان کے وجود سے وہ مانوس ہو جائے، یعنی خوش ہو جائے، ان کے وجود سے ان کا دل لگے، وہ مانوس ہو جائے۔ انس یأنس انسن و انستن، با کے صلے کے ساتھ اور الہ کے صلے کے ساتھ، بہی و الیہ، اس کا معنی ہوتا ہے مانوس ہونا، دل لگنا، لگاؤ ہونا، خوش ہو جانا۔ اسی سے آنسن کا معنی مانوس، خوش۔ تو یہاں پر انسن یا نسو کا معنی تاکہ ان کے وجود سے وہ اس کا دل لگے، وہ مانوس ہو جائے۔ اور بابی کروم سے بھی آتا ہے انوس یا انوس انسن، مانوس ہونا، اور اس سے انیسن کا معنی مانوس۔ تو آنسن اور انیسن دونوں کا معنی ہوتا ہے مانوس۔ وَسَارَحَ أَبْنَاءَهُ بِذَلِكَ، اور اپنے بیٹوں سے اس کا صراحتاً اس نے ذکر کیا۔ سارح فلانن بالامر، کسی کے سامنے کھل کر کوئی بات کرنا، کھلم کھلا کہنا، صاف صاف کہہ دینا۔ اور سارح بما فی نفسی، دل کی بات ظاہر کرنا، جیسے اگر مجھے یوں کہنا ہو کہ میں نے اپنے دل کے راز کو ظاہر کر دیا، کھلم کھلا بیان کر دیا، تو یوں جملہ کہا جائے گا سارحت بما فی نفسی من الاسرار، سارحت بما فی نفسی من الاسرار،
یعنی وہ راز جو میرے دل کے اندر تھے وہ میں نے ظاہر کر دیے۔ تو خیر سارہ یسارہ مسارحتن کا منع کھلم کھلا کوئی بات کہنا، صاف صاف کہہ دینا۔ وسارہ ابناہ بذالک، اور اس باپ نے یعنی تاجر نے اپنے بیٹوں کو اس کو صاف صاف کہہ دیا، یعنی اپنے بیٹوں سے یہ کہہ دیا اپنے بیٹوں سے کہ تم میری وقتاً فوقتاً زیارت کرنا، تمہاری زیارت سے میرا دل خوش ہو جائے گا، میں مانوس ہو جاؤں گا۔ فی اول الامر اخذ الاولاد بوصیت ابیہم، شروع میں، فی اول الامر یعنی شروع میں، اخذ الاولاد بوصیت ابیہم، لڑکوں نے ان کے باپ کی وصیت کو لیا، یعنی اپنے باپ کی وصیت پر عمل کیا۔ فَكَانُوا يَتَرَدَّدُونَ عَلَيْهِ مِنْ حِينٍ إِلَىٰ آخر، پس وہ ان کے پاس وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہتے تھے۔ تردد یتردد ترددن، اس کا معنی کسی کے پاس آمد و رفت رکھنا، آنا جانا۔ فَكَانُوا يَتَرَدَّدُونَ عَلَيْهِ مِنْ حِينٍ إِلَىٰ آخر، پس وہ اس کے پاس وقتاً فوقتاً آتے جاتے رہتے تھے۔ ولیکن مع مرور الایام انشغل الاولاد عن ابیہم بحیاتہم وتجارتہم واولادہم، اور لیکن دنوں کے گزرنے کے ساتھ بچے ان کے باپ سے غافل ہو گئے، ان کی زندگی اور ان کی تجارت اور ان کی اولاد کی وجہ سے، یعنی اپنی زندگی میں بچے ایسے منہمک ہوئے، تجارت کے اندر ایسے منہمک ہو گئے، اپنے بچوں کے اندر ایسے منہمک ہو گئے کہ باپ سے روگردانی کر لی، باپ کو بھول گئے، باپ سے غافل ہو گئے۔ انشغل الاولاد عن ابیہم بحیاتہم وتجارتہم واولادہم، بچے لڑکے ان کے باپ سے غافل ہو گئے، ان کی زندگی کی وجہ سے اور ان کی تجارت کی وجہ سے اور ان کی اولاد کی وجہ سے۔ فقلت زیارتهم لأبیہم ثم بعد ذلك نسوہ، پھر ان کی ملاقات ان کے باپ کے لیے کم ہو گئی، یعنی شروع میں تو آتے جاتے رہتے تھے، اب ان کی ملاقات کرنا، باپ کی ملاقات کرنا انہوں نے کم کر دیا۔ فقلت زیارتهم لأبیہم، پس ان کی ملاقات ان کے باپ کے لیے یہ کم ہو گئی۔ ثم بعد ذلك نسوہ، یہ نسوہ غلط ہیں، نسیہ نسیہ نسو پڑھیں گے، جیسے ردیہ ردیہ ردو، تو یہ سین کے اوپر زبر، یہ غلط ہیں۔ ثم بعد ذلك نسوہ، پھر اس کے بعد وہ ان کو بھول گئے۔ حتی صار الاب وحیدا لا انیس ولا جلیس، یہاں تک کہ باپ اکیلا ہو گیا، تنہا رہ گیا۔ لا انیس لہا، لا انیس ولا جلیس، نہ ان کا کوئی انیس تھا اور نہ ان کا کوئی جلیس تھا۔ انیس کا معنی وہ آدمی جو مانوس کرنے والا ہو، ایک آدمی وحشت کے اندر ہو، اکیلا ہو، اور دوسرا آدمی آ کر اس کے پاس بیٹھے تو اس کو انس محسوس ہوتا ہے، تو جو آدمی انس پیدا کرنے والا اس کو کہا جاتا ہے انیس، جس سے آدمی مانوس ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں انیس۔ اور جلیس کا معنی ہم نشین، ہر وقت پاس بیٹھنے والا، ساتھ میں رہنے والا، اس کو جلیس کہا جاتا ہے، ہم نشین۔ لا انیس ولا جلیس، تو نہ ان کا کوئی انیس تھا اور نہ کوئی جلیس، یعنی ہم نشین۔ وَهُوَ الَّذِي قَسَّمَ بَيْنَهُمْ كُلَّ مَا لَدَيْهِ مِن مَالٍ وَأَمْلَاكٍ، اور وہ ہے کہ جس نے ان کے درمیان تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، ہر وہ مال اور ملکیت جو ان کے پاس، جو اس کے پاس تھی۔ کل ما میں ما موصولہ ہے، کل ما لدیہ، ہر وہ چیز جو اس کے پاس تھی، من مال و املاکن، یعنی مال اور ملکیت۔ مرت الایام والاعوام، دن اور سال گزرتے گئے۔ عامن کی جمع اعوام یعنی سال، سنتن کا معنی بھی سال، جس کی جمع آتی ہے سنون،
سنت ان کی جمع سنوات بھی آتی ہے اور سنون بھی آتی ہے، یعنی سال. اسی طرح عامن کا معنی بھی سال، جس کی جمع آتی ہے عوام. حتیٰ قل مدخرہ الرجل لنفسہ، یہاں تک کہ جو کچھ بھی اس آدمی نے یعنی تاجر نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا وہ بھی کم ہو گیا. اپنے لیے جو کچھ باقی رکھا تھا بیٹوں کو تقسیم کرنے کے بعد وہ بھی کم ہو گیا. وَكَبِرَ سِنُّهُ، اور اس کی عمر بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، یعنی عمر رسیدہ ہو گیا. سنن کا معنی دانت کے بھی ہوتے ہیں اور سنن کے معنی عمر کے بھی ہوتے ہیں. وَوَهَنَ عَظْمُهُ، اور اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی. وہن یہین، وہنن اس کا معنی ہوتا ہے بدن اور کام میں کمزور ہو جانا. وہنن کمزوری، بدن کا سوکھا پن، ناطاقتی. وبات محددم بالجوع والحرمان، اور وہ بھوک اور محرومی کی زد میں آ گیا. حدد یحدد تحدیدن کا ویسے معنی ہوتا ہے ڈرانا، دھمکی دینا، چیلنج کرنا، خطرہ بننا. وبات، بات ابھی تو کا معنی ایک معنی ہوتا ہے رات گزارنا اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے ہو جانا. وبات محددن بالجوع والحرمان، اور وہ بھوک اور محرومی کا شکار ہو گیا، یعنی گویا ان کو ڈرایا گیا بھوک سے ذریعے اور محرومی کے ذریعے. لیکن یہاں پر اس طرح آپ ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں پر آپ ترجمہ یوں کریں گے کہ بھوک اور محرومی کی زد میں وہ آ گیا، یعنی مبتلا ہو گیا. فتحیر وجلس یفکر فی امرہ، پس وہ حیران ہو گیا اور اپنے معاملے کے بارے میں سوچنے لگا، اپنے معاملے کے بارے میں سوچنے کے لیے بیٹھ گیا. وجلس، اور وہ بیٹھ گیا، یفکر فی امرہ اپنے معاملے کے بارے میں سوچتے ہوئے. وتذکر حالہ فیما مضی، اور اسے اس کی حالت ماضی کی یاد آ گئی. فیما مضی کا معنی وہ جو کہ گزر گیا، یعنی پاسٹ، ماضی کا زمانہ، ما موصول ہے. وتذکر حالہ فیما مضی، اور اسے یاد آ گئی اس کی وہ حالت جو گزر گئی. وما کان علیہ، اور وہ جس پر وہ تھا. من حنائن و سعات عیشن، من حنائن و سعات عیشن، یعنی خوشحالی اور خوشی. حنا کا معنی خوشی، سعات عیشن یعنی خوشحالی، یعنی پہلے جو وہ خوشحال تھا، مالدار تھا، بہت ساری پراپرٹی وغیرہ تھی، لیکن بعد میں بیٹوں کو دے دی تو اس کی وہ حالت اسے یاد آ گئی. وما سارت الیہ حالہ الآن، اور وہ جس کی طرف ابھی اس کی حالت ہو گئی. تو تذکر حالہ فیما مضی وما کان علیہ من حنائن و سعات عیش وما سارت الیہ حالہ الآن. پورے کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کو یاد آ گئی ماضی کی حالت، اور وہ حالت وہ خوشحالی اور وہ خوشی جس پر وہ پہلے تھا، اور وہ حالت وہ حالت جس کی طرف وہ ابھی ہو گیا، یعنی ماضی کی خوشحال والی جو زندگی تھی، اچھی زندگی تھی، وہ حالت، اور ابھی فی الحال جو اس کی صورت حال ہو گئی وہ حالت ان کو یاد آ گئی. یہ تھا اس واقعے کا کچھ حصہ جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. انشاءاللہ ما بقیہ کو آئندہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.